هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح: الصيام والقرآن يشفعان عند الله. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بے حد احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مل بیٹھ کر اللہ کے گھر میں دین کی باتیں سننے کا موقع فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات، آج رمضان المبارک کی 27 تاریخ ہے اور رمضان کا آخر جمعہ ہے، جس جمعے کو ہم اور آپ جمعۃ الوداع یا الوداع جمعہ کے نام سے جانتے اور مانتے ہیں۔ فضیلت کے اعتبار سے رمضان کے جو 3 جمعہ گزر گئے، وہ جمعہ اور اس جمعہ میں فضیلت کے اعتبار سے کوئی بھی فرق نہیں ہے، لیکن یہ جمعہ الوداع جمعہ اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی تھی، اور وہ نعمت جو ہے اب ہم سے اور آپ سے جو ہے رخصت ہونے والی ہے۔ لہذا اللہ کا بے حد احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے پچھلے امتوں کو روزہ تو دیا، لیکن روزے میں جو فضیلت امت محمدیہ کو ملی، وہ فضیلت کسی اور نبی کے روزوں میں موجود نہ تھی۔ اللہ رب العالمین نے روزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن مجید بھی عطا فرمایا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ہمیں جس نعمت عظمیٰ سے سیراب کیا، وہ نعمت عظمیٰ اپنے ساتھ بے شمار برکتیں لے کر آئی تھی، بے شمار بہاریں لے کر آئی تھی۔ مثال کے طور پر ایک مہمان جو آپ کے گھر میں آئے اور اس مہمان سے آپ کو بے انتہا محبت ہو، درحالہ کہ آپ کے بچے بھی اس مہمان سے بے انتہا محبت کرتے ہوں، تو گھر کی سما اور گھر کا جو ہے بزم وہ الگ ہی انداز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک ایک کسی خاص مہمان سے کم نہیں ہے مومنین کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے اس مہمان کو جب بھیجا ہمارے مابین، تو بے شمار چیزیں تھیں۔ جس طریقے سے ایک مہمان آتا ہے، بچوں کے لیے کھلونے لے کر آتا ہے، بچوں کے لیے کپڑے لے کر آتا ہے، قسم قسم کی مٹھائیاں لے کر آتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے مومنین کو اللہ رب العالمین نے رمضان کا تحفہ عنایت کیا، اس حال میں کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہر عمل کو اللہ رب العالمین نے 2 بالا سہ بالا یہاں تک کہ 70 گنا زیادہ تک اس کا احترام فرمایا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، رمضان کے مہینے میں ہم نے دیکھا کہ جب افطار کے وقت بیٹھتے تو ایک شمع بندھ جاتی، غریب و امیر، کیا خاکسار، کیا گنہگار، کیا نمازی، بے نمازی، سارے ایک دسترخوان میں بیٹھ کر ایک بہترین اور پرکیف مظاہرہ ہمارے سامنے ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ
اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع عنایت کیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا موقع دیا، قرآن کریم کو سننے کا موقع دیا۔ تو یہ نعمتیں ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے اس سے بڑھ کر مومنین کو یہ تحفہ دیا کہ اے میرے بندو، 11 مہینے تمہیں شیطان جو ہے برگلایا کرتا تھا، 11 مہینے تمہیں شیطان تمہارے نفس میں گھس کر تمہارے نفس کو جو ہے اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف، قرآن مجید کے خلاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے خلاف تمہیں ہر بات پر برگلایا کرتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے امت پر یہ احسان کیا کہ شیطان کو قید کر دیا۔ یہ تمام تر بہاریں ہیں، یہ تمام تر نعمتیں ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، جب کوئی مہمان گھر سے واپس جاتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، جس کو ہم چاہنے والے ہوتی ہیں، وہ مہمان ہمارے گھر سے چلا جائے تو دل جو ہے رنجیدہ ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، کیا بھئی اور 2-4 دن رہتا تو اچھا ہوتا۔ اور جانے والا مہمان بھی بڑی خوشی کے ساتھ جاتا ہے کہ نہیں، میری بہت عزت ہوئی، بہت احترام ہوا، جو ہے حق تھا میرا، وہ حق گھر والوں نے، میزبان نے جو ہے ادا کیا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین نے روزے کو بھی یہ حق دیا ہے اور قرآن کریم کو بھی یہ حق دیا ہے کہ قرآن کریم اور روزہ یہ دونوں عبادت ہے، اور پہنچنا کہاں ہے؟ اللہ کے بارگاہ میں۔ تو جب یہ رمضان کا مہینہ مکمل ہو جائے گا تو اللہ کے حضور میں یہ پیش ہوگی، یہ روزہ جو ہے، یہ ماہ مبارک اللہ کے دربار میں پیش ہو کر، حاضر ہو کر وہ اپنی کہانی اور داستان اللہ کو سنائے گی۔ اللہ کے سامنے تعریف کریں گے روزے داروں کی کہ نہیں، فلاں فلاں بندہ روزہ رکھا، یا اللہ فلاں کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ دوسری طرف قرآن مجید یہ بھی سفارش کرے گی اللہ کے نزدیک کہ یا اللہ فلاں نے دن بھر روزہ رکھا اور رات میں جو ہے تراویح کی نماز میں مجھے بڑے احترام سے سنا، چنانچہ روزہ اور قرآن کریم اللہ کے نزدیک سفارشی بنیں گے ان تمام بندوں کے لیے جنہوں نے ان کا احترام کیا۔ اور ذرا غور کرو، دل میں سوچو کہ اگر یہ رمضان اور یہ قرآن کریم ہماری اللہ کے نزدیک تعریف نہ کرے تو کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، الصیام والقرآن یشفعان الی اللہ، کہ قرآن کریم اور رمضان یہ اللہ کے نزدیک اپنے قدردانوں کی سفارش کرتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر روزہ اور قرآن کسی شخص کے مخالفت میں کھڑا ہو جائے تو اس کے حق میں جو ہے اللہ رب العالمین کسی کی سفارش قبول نہیں فرماتے۔ ذرا غور کیجئے، ہم نے حدیث سنی فضیلت کی، لیکن حدیث اگر مسائل کا سنیں تو دل کانپنے لگتا ہے اور دلوں کے اندر ایک گھبراہٹ سی آنے لگتی ہے کہ یا اللہ، کیا میں نے روزہ اور رمضان کا مہینہ صحیح سے گزارا؟ کیا میں نے قرآن کریم کی تلاوت صحیح کی؟ اور کیا میں نے تراویح میں جو قرآن کو سنا اس کا حق ادا ہو گیا؟ ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ ایمان کی علامت بھی یہی ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ سے امید رکھو، نیکی کریں تو اللہ سے امید رکھیں، اور جب کوئی غلط ہو جائے، کسی کا اگر حق ادا نہ ہو
تو اللہ سے ڈرے، یا اللہ جو حق تھا مجھ سے ادا نہ ہوا۔ تو صحابہ کرام جب رمضان رخصت ہونے کا وقت آتا تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے کہتے، یا اللہ تو نے احسان فرمایا، ہمارے اوپر روزے کو عنایت کیا، لیکن روزے کا جو حق تھا وہ حق ہم سے ادا نہ ہوا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں جتنی فیسلٹیز، جتنی انتظام اور جتنی سہولتیں آج کے دور میں ہیں، اس دور میں نہیں تھے۔ نہ پنکھا، نہ کولر، نہ اے سی، کچھ بھی نہیں، نہ اچھے اچھے مکانات، اور عرب کی تپتی ہوئی دھوپ میں وہ گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنا۔ تو صحابہ کہتے تھے کہ جو حق تھا وہ حق ادا نہ ہو سکا، اور آج ہمارے پاس ساری سہولتیں موجود ہیں۔ آج غریب سے غریب کے گھر میں فین لگا ہوا ہے، پنکھا لگا ہوا ہے، پنکھا کی ہوا آتی رہتی ہے، اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں حضرت بہت گرمی ہے، بہت زیادہ جو ہے بھاپ ہے، اور بھاپ کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکا۔ میرے نوجوانوں، ذرا صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو کہ ان کی زندگی کیسی تھی، انہوں نے اپنے رب کو کیسے راضی کیا، اور انہوں نے رمضان المبارک کی قدر کس طرح کی۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ خیر، جو رمضان کے مخالف عمل ہے میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ کچھ فضائل کی بات کریں گے۔ راتوں میں ہم بھی جگے ہیں، آپ بھی جگے ہیں، حالات جو ہے وہ برابر نہیں ہیں، لہٰذا اللہ رب العالمین نے میرے محترم بھائیوں یہ احسان فرمایا کہ انسان 11 مہینہ جو گناہ کرتا ہے اس گناہ کی تلافی ہمارے روزے ہیں۔ ایک موقع دیا کہ اللہ کے پھٹکار سے بچو، اللہ کے غصے اور غضب سے بچو، اس مہینے کا احترام کرو، اکرام کرو، اور احترام اور اکرام کرو اس حال میں کہ یہ روزہ اور قرآن کریم جو ہے تمہاری شفاعت میں کھڑا ہو جائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، خطبہ کے وقت جب امام خطبہ دینے کے لیے سیڑھیوں پر چڑھتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے جو ہے چڑھ رہے سیڑھیوں میں، پہلا قدم رکھا فرمایا آمین، دوسرا قدم رکھا فرمایا آمین، تیسرا قدم رکھا فرمایا آمین۔ ایک بات واضح کر دوں کہ حدیث کا متن میں نہیں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ ہم کو موضوع میں جانا ہے، مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو۔ حدیث کا متن الٹا نہیں پڑھ سکتے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر حدیث کا متن الٹا پڑھ دے تو وہ ایمان والا نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ رمضان کا ذکر پہلے ہے، ہمیں اخیر میں بیان کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آمین کہہ رہے تھے تو کوئی دعا مانگنے والا بھی نہیں تھا، تو صحابہ کرام کو یہ بات اٹپٹی لگی، کیوں آمین کہہ رہے ہیں؟ کوئی دعا بھی نہیں کہہ رہا، کوئی کچھ مانگ بھی نہیں رہا، کیونکہ دعا پر تو آمین کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیے، اور خطبہ دینے کے بعد آپ نے نماز ادا کرائی، اور نماز پڑھانے کے بعد جب نیچے اترے تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے اپنا قدم مبارک جب منبر پر رکھا تو آپ نے آمین کہا، پھر دوسرا قدم جب آپ نے منبر پر رکھا تو آپ نے آمین کہا، پھر جب تیسرا قدم رکھا پھر آپ نے آمین کہا، کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں پہلا قدم رکھا تو فرشتوں نے یہ دعا مانگی، کیا؟ کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے
جس کے سامنے نبی کا نام لیا جائے اور وہ شخص نبی کے اوپر درود نہ پڑھے۔ تو یہ ہمیں اور آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی اگر کہے آقا علیہ السلام، کوئی کہے حضور نے فرمایا، کوئی کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد الرسول اللہ نے فرمایا، یہ تمام نسبت اللہ کے رسول کے جانب ہے، تو ہمیں اور آپ کو جو ہے کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو تربیت کرنی چاہیے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، انہیں معلوم نہیں ہوتے، وہ گانا ایک مرتبہ بجاتا ہے، ایک مرتبہ گانا سن لے، اس کو گانا یاد ہو جاتا، اور اس کے سامنے اگر کوئی غلطی کرے گانا گانے میں تو وہ پکڑ لیتا ہے، بھائی گانا تم نے غلط گایا۔ بچوں کا دماغ اتنا تیز ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو بچپنے میں ان باتوں کی تربیت کریں تو انشاءاللہ تا حیات وہ جو ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے رہیں گے، جو کہ باعث ثواب ہے ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اس بچے کے لیے بھی، بچے کے والدین کے لیے بھی۔ چنانچہ اپنے بچوں کو تربیت کرنی چاہیے کہ درود جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ دوسری بار جب میں نے آمین کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے روبرو ہیں، تو کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص، اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور جو ہے اپنے اوپر جنت کو واجب نہ کرا سکے۔ بڑھاپے کا ذکر فرمایا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ نوجوان ماں باپ ہے اس کی عزت نہیں کرنا، اس کی بھی عزت کرنا، لیکن انسان لاغر کب ہوتا ہے، کمزور کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اوپر بڑھاپا جو ہے آ جاتا ہے، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے دلوں کے اندر نئی نئی خواہشات آنے لگتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں بیٹا کا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے۔ جب ہم بیمار پڑتے ہیں نوجوان تو بھی جو ہے یہ خواہش آتی ہے، مجھے فلاں چیز کھانے کی خواہش ہے، مجھے ایپل کھلا دو، مجھے انگور کھلا دو، یہ خواہشات آتے ہیں لوگوں کو۔ تو بڑھاپے میں زیادہ یہ خواہشات انسان کے اوپر اللہ رب العالمین مسلط کرتے ہیں۔ آج یہ عالم ہے کہ ہمارے ماں باپ ترس رہے ہیں کہ بیٹے کے ساتھ دو باتیں کر لیتے۔ بیٹا بڑے غرور میں آتا ہے کیونکہ پیسے کماتا ہے نا، بیٹا غرور میں آتا ہے، شام میں آیا، رات بھر گزارا، نہ والد سے بات کی نہ والدہ سے بات کی، اور صبح اٹھ کے جو ہے پھر آفس کو چلا جاتا ہے۔ باپ انتظار میں رہ جاتا ہے کہ کاش میرا بیٹا دو لفظ مجھ سے بات کر لیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جتنا لاغر اور کمزور ہوگا جس کے والدین، اس کے لیے جنت اتنا ہی آسان ہے، بشرطے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہو۔ کبھی ہم نے پوچھا نہیں اپنے والدین سے کہ آپ کو کسی چیز کی کھانے کی خواہش ہو رہی ہے، کیا آپ کے پیر ہاتھ میں درد ہے، آؤ میں تھوڑا دبا دوں؟ تو والد جو ہے، والدہ جو ہے، وہ ترستے رہتے ہیں، کاش میرا بیٹا میری خدمت کر دیتا، میری ٹانگوں کے اوپر اپنے ہاتھ کو سہلا دیتا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میری والدہ بوڑھی ہو چکی ہے اور اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ بستر پر پاخانہ پیشاب کرتی ہے، اور جب وہ پاخانہ کرتی ہے یا پیشاب کرتی ہے تو میں اپنے ہاتھوں سے جو ہے استنجا کراتا ہوں، کیا میں نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا؟ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، حق ادا نہیں ہوا۔ جب تم چھوٹے بچے تھے، جب تمہاری پرورش تمہاری ماں کیا کرتی تھی، تو جب تم پاخانہ کرتے تھے تو تمہارا استنجا کراتے وقت ماں یہ دل میں آرزو کرتی تھی کہ میرے بیٹے کی عمر جو ہے لمبی ہو، اللہ رب العالمین اس کو لمبی حیات دے۔ لیکن جب تم اپنی ماں کی خدمت کرتے ہو تو تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ بہت بوڑھی ہو چکی ہے، یا اللہ بہت تکلیف ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے دنیا سے اٹھا لے۔ تو ماں میں اور تم میں یہ فرق ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اپنے اندر عاجزی لانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو پھلدار درخت ہے وہ ہمیشہ جو ہے جھکا ہوا رہتا ہے۔ آم کے موسم میں جب آم آ جاتا ہے درخت میں تو اس درخت کے شاخیں جو ہیں وہ جھک جایا کرتی ہیں۔ کیوں؟ اس کے اوپر ذمہ داری ہے پھلوں کو سمیٹے رکھنے کی۔ اسی طریقے سے جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بیٹے کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کی ذمہ داری کو اپنے اوپر اٹھائے، اور وہ اس وقت ممکن ہے جب ہم کیا کریں گے؟ عاجزی سے اپنے پہلوؤں کو، اپنے بازوؤں کو اپنے ماں باپ کے لیے پیش کر دیں گے۔ آج ہم دنیا کی تلاش کرتے ہیں، دنیا اتنا زیادہ ہمارے اندر آ چکا ہے کہ دنیا ہی دنیا ہے۔ 1,00,000 روپے ہمارے پاس ہو گئے، اب ہم کوشش کرتے کہ 2,00,000 کیسے ہو جائے، 3,00,000 کیسے ہو جائے۔ ارے نادانو، جیسے جیسے یہ دن گزر رہا ہے تمہاری موت تمہارے قریب آ رہی ہے، اور تمہیں دن رات یہ احساس دلاتے ہیں تمہارے جسم کے اعضاء۔ جب تمہاری آنکھیں کمزور ہو جاتی ہے تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ موت ہمارے قریب ہے۔ جب داڑھی کے بال سفید ہونے لگتے ہیں تو یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ موت قریب ہے۔ اللہ رب العالمین کو جو راضی کرنے کے راستے ہیں ان راستوں پر چل کر اپنے رب کو راضی کر لینا چاہیے۔ کیا فرعون سے بھی زیادہ دولت ہے؟ کیا بخت نصر سے بھی زیادہ دولت ہے؟ انہوں نے دنیا پر حکومتیں کی، کیا آج وہ موجود ہے دنیا میں؟ دنیا سے چلے گئے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ حال ہے ہمارا اور آپ کا کہ صرف دنیا کمانا ہے۔ دنیا تو کمانا ہے لیکن اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھنا ہے، روزے کا بھی خیال رکھنا ہے۔ شب قدر آئے ہم رات بھر جگے، اچھی بات ہے، ہم نے رمضان کے روزے رکھے، لیکن اپنے اندر عاجزی لاؤ۔ اس پر مطمئن مت ہو جانا رمضان نکل جائے تو اب عبادت سے تفریق ہو گئے، عبادتوں کو چھوڑ دیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ روزہ کا مقصد یہ تھا کہ تم جو 11 مہینے گناہ کر کر کے عبادتوں کے طرف مائل نہیں ہو پا رہے تھے، اللہ رب العالمین نے بے شمار خزانہ تمہارے اوپر کھول دیا، اور جب تم رمضان میں روزہ رکھنے لگے، تراویح کی نماز پڑھنے لگے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے تمہیں عادی بنایا عبادتوں کا، تاکہ باقی کی زندگی شریعت کے اوپر عمل کر کے جو ہے اپنی آخرت کو سدھار لو۔ 1400 سال پہلے ایک انسان گزرا تھا جس کے لاش کو، جس کی میت کو تابوت پہ رکھا گیا، کس سے؟ لکڑی کے سہارے، کوئی اس کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ وہ لاش کس کی تھی؟ وہ میت کس کی تھی؟ وہ ابو لہب کی میت تھی، جس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ لیکن ہم نے اپنے زندگی میں دیکھا کہ 2 سال پہلے جب ایک وبا آئی، ایک بیماری آئی، تو لوگ مر جاتے تھے، پیسے والے ہو یا غریب۔ غریب کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ اللہ کے اوپر توکل رکھے، اپنے والدین کو اپنے ہاتھوں سے تدفین کیے۔ لیکن جو پیسے والے ہوتے تھے وہ اکثر ایسا
دیکھنے کو ملا ہے کہ انہوں نے پیسے دے دیے، بھائی لو پیسے لے لو، جو کرنا ہے کرو، ہم چھوتے نہیں۔ کرونا کے ٹائم میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے، کرونا کے ٹائم میں ہم اور آپ نے مشاہدہ کیا۔ تو یہ پیسہ ہر چیز نہیں ہے، دولت سب کچھ نہیں ہے، یہ دولت جو ہے دنیا میں پڑی رہ جائے گی، دھری رہ جائے گی، لیکن اخلاص سب کچھ ہے۔ کہ آپ کے والدین کیا چاہتے ہیں، آپ کے والدین کیا چاہتے ہیں، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے چندہ لکھواتے ہیں، کھڑے ہو کر فلاں صاحب میرا 50,000 روپیہ چندہ لکھو، میں مسجد کا مینار بنا رہا ہوں۔ یہ دکھانے کی چیز ہے، لوگوں کے سامنے آ گئی، لوگ واہ واہ کر دیے، لیکن جو اخلاص پیدا کرنے والے اعمال ہیں اس کو ہم بھولے بیٹھے ہیں، چھوڑے بیٹھے ہیں۔ تو اخلاص کی بات کرنی چاہیے اور اخلاص کو اپنے اندر جو ہے لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ مہینہ جو ہے گزر رہا ہے، الوداع جمعہ ہے، 27ویں تاریخ ہے، اور شاید اگر اللہ نے چاہا تو 3 روزے ملیں گے، ورنہ 2 ہی روزے ملیں گے۔ تو جو باقی مہلت ہے، جو ساتھ ہے، اس ساتھ کے اندر اللہ کی عبادت خوب کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ پورے رمضان میں ہم کو جو نہ ملا ایک رات میں مل جائے، پورے رمضان میں جو فضیلت کے حامل ہم نہ بن سکے، 1-2 رمضان کے روزے رکھنے سے ہم اس کے حامل بن سکے۔ لہٰذا جو روزہ نہیں رکھے ہیں وہ کوشش کریں۔ جن کو رخصت ہے، جن کو بیماریاں ہیں، خیر ان کی تو کوئی بات نہیں، لیکن جو ڈر رہے ہیں، بہت گرمی ہے، کیسے روزہ رکھیں، ڈریے مت، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ لوگ اس گرمی کے موسم میں گرمی کو برداشت کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ کرنے والے بہت سارے کام کر رہے ہیں، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی بھٹی کے سامنے روٹی بنا رہا ہے، کوئی جو ہے کچھ اور کر رہا ہے، بڑی بڑی تپش والی فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں۔ کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ اللہ کے حکم کو سامنے جب آپ رکھیں گے تو اللہ رب العالمین آسان کر دے گا۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 آمین کے وجہ کو بتایا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب تیسرا قدم رکھا منبر کے اوپر، پھر آپ نے آمین کہا کہ جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مقدس مہینہ ملے اور وہ روزہ نہ رکھے۔ یہ عاجزی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایک عام بات ہے، یہ حدیث سب کے لیے ہے۔ لہٰذا اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین اگر قرآن کی بات سنیں گے اور روزے کی بات سنیں گے، یہ روزہ لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، یہ قرآن کی تلاوتیں لوٹ کر اللہ کے پاس جانی ہیں، اور جب وہاں پر اللہ رب العالمین پوچھیں گے کہ تمہاری قدردانی کس نے کس طرح کی، جب وہ قدردانی کا بیان کریں گے وہیں پر یہ بھی کہیں گے کہ فلاں فلاں شخص نے میری قدر نہیں کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ روزہ اور قرآن جس کی مخالفت میں کھڑا ہو جائے، مجھے بھی یہ اختیار نہیں کہ میں اس کی سفارش کروں، اس کی شفاعت کروں۔ لہٰذا میرے محترم بزرگ اور دوستو، جنت اپنی جگہ پر، جہنم اپنی جگہ پر، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا یہ اپنی جگہ پر، لیکن ان تینوں چاروں چیزوں میں ایک خاص مناسبت ہے۔ لہٰذا جو دن گزر گئے ہم نے روزہ نہیں رکھا، ہم ڈرتے رہے، اللہ سے معافی مانگیے۔ اللہ رب العالمین معاف کرنے کے لیے ہمیشہ درپے ہے، ہمیشہ ہمیں جو ہے اللہ رب العالمین معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ لہٰذا آئندہ کی زندگی میں ذرا کوشش کیجیے، ڈریے مت۔ جو اچھے بھلے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے صحت عنایت کیا ہے،
ایسے لوگ روزہ رکھنے سے نہ ڈریں، اللہ رب العالمین کی نصرت آپ کے ساتھ آنے والی ہے۔ چنانچہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ الوداع کا جمعہ ہے۔ اب دوسرا جمعہ جو آنے والا ہے وہ شوال المکرم میں آنے والا ہے۔ ہمیں جو ہے اللہ رب العالمین نے یہ رمضان کے روزہ رکھنے کے عوض میں، تراویح پڑھنے کے عوض میں جو ہے عید الفطر عنایت فرمایا ہے۔ عید الفطر عنایت فرمایا ہے روزہ رکھنے کے عوض میں۔ اس سے قبل کے جو امت آئے ہیں اس دنیا میں، ان کو جو ہے عید الفطر بول کے کوئی تہوار اللہ رب العالمین نے عنایت نہیں فرمایا۔ البتہ ان کے یہاں بھی جو ہے تہواریں تھیں، ان کے یہاں بھی جو ہے عید کے دن تھے، لہٰذا اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم تکبیر پڑھو۔ جب رمضان کا مہینہ مکمل ہو جائے تو تکبیر پڑھا کرو۔ چنانچہ تکبیر کا بھی خیال رکھے، حالانکہ یہ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ میں 3 دن تکبیر پڑھتے ہیں، عید الفطر میں 3 دن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کم از کم جب آپ عید کی چاند دیکھ لیں، عید کی چاند دیکھنے کے بعد آپ اس کی دعا پڑھیں، پھر اس کے بعد ایک بار تکبیر ضرور پڑھیں، تاکہ اس حدیث کا بھی جو ہے حق ادا ہو سکے۔ چنانچہ عید کے دن اچھی طریقے سے جو ہے عید منانے کی کوشش کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، اپنی قوم کے لیے بھی دعا کریں، ان غریب غربا کے لیے بھی دعا کریں جو محتاج ہیں، جو ہے جس کے گھر میں کھانا پکانے کے لیے جو ہے راشن نہیں ہے۔ چنانچہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین نے خاص عنایت فرمائی امت محمدیہ کے اوپر، لہٰذا اللہ رب العالمین نے یہ احسان فرما دیا کہ جس میں دن و رات پکارنے والا پکارا کرتا تھا، یعنی رمضان کے مہینے میں، کہ رمضان کے مہینے میں جب شب قدر کی رات ہو یا عام رات ہو، شب قدر میں آپ نے سنا کہ فرشتے جو ہے گلی کوچوں میں، مسجدوں میں، محلوں میں آ کر جو ہے آپ کی عبادتوں کو دیکھا کرتے تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک حدیث ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین اپنی ستاری اور اپنے غفاری کا مظاہرہ کرنے کے لیے جو ہے فرشتوں کو لگائے رکھا، لہٰذا پکارنے والا پکارتا تھا۔ جب جب روزے دار کو تکلیف پہنچتی تھی تو اللہ رب العالمین کا عرش ہلا کرتا تھا، اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرماتے تھے دیکھ میرا یہ بندہ روزے سے ہے اور روزے کی حالت میں یہ تکلیف ہو رہی ہے، لیکن روزہ اس نے نہیں چھوڑا، تم گواہ رہو کہ ہم کل قیامت کے روز ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ رات کا جو ہے ایک جگنے کا تاثیر ہمارے اوپر بھی ہے، آپ کے اوپر بھی ہے، لہٰذا اپنے بیان کو میں یہی مختصر کلام کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حافظ صاحب سامنے آ جائیں۔